قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء اکرام، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بہت قبول فرمائے. آپ ہرگز اس کو نہ سمجھیں کہ میں کوئی وعظ، تقریر، نصیحت یا کوئی بیان کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ تو میرے رفیق محترم مولوی ایوب صاحب کا بڑا پن ہے جو آپ بہت بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں اور جس کا اظہار آپ نے اپنی بات میں کیا بھی ہے. باقی حقیقت یہ ہے کہ آج آپ حضرات سے ملاقات ہو کر آپ حضرات کو دیکھ کر آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوا ہے. مجھے تو ہرگز گمان نہیں تھا. میں تو نظام الدین کے تقاضے پر ہماچل کے سفر پر تھا. وہیں پر مولوی ایوب صاحب کا فون آیا کہ اس طرح کچھ علماء جمع ہو رہے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق تو تبلیغ سے اور جماعت سے ہے، میں یہی سمجھا کہ بس علماء اکرام ہوں گے جو اس سال کے فارغین ہوں گے، ان کو سال کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ان کا سال کسی کام میں مشغولی سے پہلے لگ جائے. جے پور پہنچنے کے بعد بھی صحیح نوعیت معلوم نہیں ہو سکی. ہمارے استاد محترم مشفق مربی حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب نے کہا کہ مولوی ایوب صاحب نے بلایا ہے، وہاں جانا ہے. وہ تو اس مقام کے آدمی ہیں کہ اشارتہ حکم و طاعتہ ظلم. انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی باوجود سفر سے واپسی کے. میں نے کہا بالکل ضرور جائیں گے جیسا آپ نے فرمایا. یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماشاءاللہ نوعیت ہی بہت دیگر ہے. یہاں کے وہ جنہوں نے مکمل تعلیم یا اپنی تعلیم کا کچھ عرصہ، کچھ حصہ یہاں ان اساتذہ کی نگرانی کے اندر گزارا ہے، وہ سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے حد قبول فرمائے. میں بس چند گزارشات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات جس علم کو پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اپنے آپ کو ہرگز فارغ نہ سمجھیں. علمانہ ہوگا انشاءاللہ دن بدن ہماری ترقی ہوتی رہے گی. ہماری کوئی حد اور کوئی منزل ایسی نہیں ہے جہاں پہنچ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ میں سب کچھ سیکھ گیا اور میں نے سارا علم حاصل کر لیا. بلکہ جو آدمی اس گہرے سمندر میں نیچے جاتا چلا جائے گا اتنے ہی قیمتی موتی نکالتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آپ حضرات طالب علم سمجھ کر جس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس خدمت کو کرتے رہیں گے. اللہ دینی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار سے آپ حضرات کو ترقی سے نوازتا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور جس کام میں اور جس مشغولی میں اللہ نے ہمیں لگا رکھا ہے، ان میں سے کسی بھی مشغولی کو جو مکتب کی لائن کی ہو، مدرسے کی لائن کی ہو، امامت کی لائن کی ہو، دین کی جس خدمت میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھیں. ہمارے بڑوں کی نظر میں ہمیشہ وہ بڑی رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی کے وجہ سے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب حالات کے پیش نظر جیل میں بھیج دیا گیا تو ایک قیدی نے
وہاں یہ ارادہ کیا کہ مجھے حضرت سے قرآن پڑھنا ہے، موقع غنیمت ہے، حضرت یہاں ہیں، میں بھی جیل میں ہوں، اور اس نے الف با کے قاعدے سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے الف با کا قاعدہ پڑھانا شروع کیا، قرآن پاک شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آدھا قرآن کریم ہو گیا تھا، 15 سپارے ہو چکے تھے، 15 سپارے باقی تھے۔ حضرت کی رہائی کا فیصلہ اللہ نے کرا دیا۔ جیسے ہی حضرت کی رہائی کا فیصلہ ہوا، اس نوجوان قیدی کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہ حضرت اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ چلے جائیں گے، میرا قرآن ادھورا رہ جائے گا، ابھی 15 سپارے میرے پڑھنے باقی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم مت گھبرا، محمود الحسن اس وقت تک جیل سے باہر قدم نہیں رکھے گا جب تک تیرا قرآن کریم پورا نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے بڑوں کی یہ اہمیت تھی قرآن کی اور دینی تعلیم کی، اس لیے ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مکتب ہی کیوں نہ ہو اور معمولی درجے کا کوئی ادارہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسے معمولی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے دل کے اخلاص، محنت، مجاہدہ اور قربانی کی برکت سے اللہ کے ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ قبول کر لے تو تھوڑا بھی بہت ہے، اور اللہ اگر قبول نہ کرے تو سب کچھ بھی کچھ نہیں، بہت تھوڑا نہیں بلکہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو، بخوبی واقف ہے کہ ایک فاحشہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانے کی خدمت قبول ہو گئی تو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ اور عالم کا لوگوں کو علم سکھانا قبول نہیں ہوا تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ جن 3 قسم کے اشخاص کو سب سے پہلے اوندھے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس میں ایک وہ عالم بھی ہوگا جس نے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ رکھا ہے۔ باوجود علم کی خدمت کرنے کے اگر اخلاص نہیں اور اللہ نے اسے قبول نہیں کیا تو اوندھے کو گھسیٹ کر جہنم میں اتنی بڑی خدمت کے باوجود بھی ڈال دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو کچھ کام کر رہے ہیں چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ وہ بڑا کام ہے۔ رہا مسئلہ اس بات کا کہ جیسے کہ قاضی صاحب نے فرمایا، مولانا نصرالدین صاحب نے اشارہ کیا کہ ہماری ضروریات جب ایک عصری تعلیم میں معیار حاصل کرنے والے کو، ڈاکٹر بننے والے کو، انجینئر بننے والے کو، گریجویشن کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی ہے لہذا میں بے روزگار نہیں رہوں گا، ہمیں جو ہم لوگ اس رب کا علم حاصل کر رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے نکل کر جبریل امین کے واسطے سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ کے واسطے سے ایک سلسلۃ الذہب کے ساتھ آپ سے صحابہ تک اور صحابہ سے تابعین تک اور تابعین سے تابعین تک اور تابعین سے محدثین اور ائمہ کرام تک، اور پھر وہاں سے تمام سلسلے وار معتبر اور ثقہ اور عدول حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہماری اس دین کی برکت سے ہمارے دنیا کے سارے کام بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ آخر تک اللہ بناتا رہے گا۔ اور ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ جب ایک عصری تعلیم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس کا افادہ صرف اور استفادہ صرف دنیا کی امور تک اور دنیاوی معاملات تک ہے، جب اللہ اس کے سیکھنے پر کسی کو بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، بغیر ضروریات کے پوری ہونے کے نہیں رکھتا ہے تو اللہ یہ ضروریات ہماری کیوں نہیں پوری کرے؟ ہمارے بڑوں کی تو یہ تاریخ نہیں ہے کہ جتنا اللہ کی ذات پر یقین ان کا مضبوط تھا، اللہ اسی طرح غیب سے ان کی مدد کیا کرتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے جس علم کو سیکھا ہے اس کا تعلق مغیبات سے ہے،
اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہیں ان پر، اور مغیبات پر جتنا یقین ہوگا اللہ اس یقین کے بقدر ان چیزوں سے ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے پاس ایک بڑے خاندان کے بڑے اونچے نواب قسم کے آدمی ملنے کے لیے آیا۔ نظام الدین کا جب سارا ماحول دیکھا تو دیکھنے کے بعد، حالانکہ اس زمانے میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے، آپ کو بڑا نظام ہے، جو حضرات وہاں جاتے ہیں اور آپ حضرات بھی وہاں گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ سیڑھیوں تک پر جگہ نہیں ملتی ہے کالی مسجد یا اطراف کی مسجد میں قیام کرنے کے لیے رہتے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی چیز تھی کہ ایک آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی 2، 4، 6، 8 آدمی کی فیملی کا خرچ نہیں چلا پاتا ہے، یہاں اتنا بڑا نظام کیسے چلتا ہے؟ تو اس نے حضرت سے ملاقات کے بعد میں پوچھا، حضرت یہاں جتنے لوگ آتے ہیں کھانے پینے، ان کے رہنے کا، بجلی ہے، پانی ہے، ان کا اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ پوری کرتا ہے، اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ بات حضرت کی اور یہ جملے رسمی نہیں تھے بلکہ اپنی حقیقت سے لبریز تھے، لیکن اس کو یقین نہیں آیا اور پھر پوچھنے لگا ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کیسے کرتا ہے؟ حضرت یہی کہتے رہے بھائی اللہ کرتا ہے۔ خیر تھوڑی دیر میں چلا گیا، ابھی دروازے تک بھی نہیں گیا تھا کہ دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا اور میں نے کوئی ہدیہ ہی پیش نہیں کیا، حضرت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تو دینا چاہیے۔ جیب میں سے جو بھی 2-5 ہزار روپے اس زمانے میں اس کے پاس تھے اس نے نکال کے حضرت کی خدمت میں پیش کیے، حضرت اسے قبول فرمایا۔ حضرت نے انکار کیا لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا حضرت نے قبول فرما لیا اور یہ فرمایا اللہ کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے، اللہ کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے۔ تو جیسے اللہ ہی نے تمہارے دل میں ڈالی اور اللہ ہی نے یہ ضرورت پوری کرنے کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بڑا اچھا کام ہے اور ہماری ضروریات کا تکفل اللہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ آخر تک کرتا رہے گا۔ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے بجائے ادھر کے ادھر ادھر ہم اپنی نظر کو۔ دوسری چیز میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے آپ اس مدرسے میں آپ کی بنیاد ابتدائی تعلیم بعض لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک یہاں پر اپنی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا تعلق اس ادارے سے یقیناً مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اس ادارے کو ہرگز نہ بھولیں۔ کبھی کبھی آج تو آپ کو اجتماعی طور پر بلایا گیا ہے، میں تو اس موقع کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر ابھی مہمان خانے میں جب کبھی یہاں آیا بھی نہیں تھا، مجھے ایوب صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو کوئی ایسا جیسے دارالعلوم میں 7 سالہ ہوا تھا، آپ کو بھی کوئی 20-25 سالہ آپ کی ادارے کی تاریخ کے اعتبار سے ایک جلسہ ایسا کرنا چاہیے کہ جس نے ادارے کی شروعات سے لے کر اب تک تعلیم حاصل کی ہے، آپ ایسے سب لوگوں کو بلائیں، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو بھی بلائیں جو آپ کے اس مدرسے میں اسکول کی تعلیم حاصل کر کے کسی بھی مقام پر پہنچے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی اور کسی ڈگری کو اس نے حاصل کیا، وہ لوگ بھی آئیں اور آنے کے بعد میں دینی طلباء بھی جو پڑھ کر گئے ہیں، اسی طرح اصلی طلباء بھی جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں کسی بھی مقام پر کہیں بھی ہوں آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج ہمارا وہ ادارہ جس میں ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے آج کس مقام پر رہا۔ مسئلہ اس بات کا کہ جیسے مولوی ایوب صاحب نے ابھی فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، کوئی مولوی ایوب صاحب کو کوئی زیادہ ایمرجنسی سخت ضرورت پیش آ گئی، ایسا ہمیشہ اپنے بڑوں سے اچھا زبان رکھنا چاہیے۔ میں نے خود نے حضرت قاری سید قاری صدیق صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ ایک دفعہ شیخ یونس صاحب جو شیخ الحدیث ہے اپنے مظاہروں میں، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ہندوستان کے بلکہ عالم اسلام کے بڑے عالم علم حدیث کا کیا
ایک دفعہ میں نظام الدین سے مولانا اظہار صاحب کے حکم سے حضرت کی خدمت میں بالا ختم بخاری کے اجلاس میں گیا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے. وہاں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ بڑے کیسے ہوتے کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور کچھ حالات ایسے بنے کہ انہوں نے اپنے بہو بیٹے کو الگ مکان دلا کر اور وہاں پر الگ کر دیا. رہتے رہے آنا جانا دونوں کے پاس رہا. باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے, کمزور بھی ہو گئے. پہلے دنوں کے مقابلے میں بعد میں آنا جانا بہت کم ہو گیا. بہو بیٹے بڑے خوشحال تھے. ایک مرتبہ اچانک ان کے والد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے. دیکھا کہ والد صاحب آئے ہیں, خیر استقبال کیا, ان کو بٹھایا. جب دینداری نہیں ہوتی ہے تو ایسی سوچ بہت جلدی پیدا ہوتی ہے. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا, یعنی بہو نے, ایسا لگتا ہے ابا کا اس وقت میں اچانک آنا کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہو گیا, نہ معلوم ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. لہذا باوجود خوشحالی کے انہوں نے کہا ابا کے سامنے اپنے ہمیں مجبوریاں, پریشانیاں, تکلیفیں رکھنی ہیں. دونوں نے مشورہ کر لیا. دونوں جا کر بیٹھے. ابا خیریت سے ہیں؟ ہاں بیٹا خیریت سے. باپ نے پوچھا بیٹا آپ لوگ تو خیریت سے ہو؟ ابا کیا خیریت پوچھتے ہیں, ہم تو بہت پریشانی میں ہیں, بہت حالات میں ہیں. ہم کیا آپ سے کہیں, آپ تو ایسے ہی بوڑھے ہیں, آپ کیا کچھ کر سکیں گے. اس لیے جو ہے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن بس حالات بہت خراب ہیں, آپ دعا فرمائیں. یہ صرف اس لیے کیا کہ ابا ہم سے کچھ مطالبہ نہ کر لیں, اور ان کا اچانک اس وقت میں آنا شاید کچھ لینے کے لیے ہوا. ابا کو چائے ناشتہ جو بھی موقع پر کرانا تھا کرایا. تھوڑی دیر میں ابا نے کہا کہ بیٹا بس میں تو کچھ دیر کے لیے بہت دن چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے, اس لیے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اور جیب سے موٹی گڈی انہوں نے نوٹوں کی نکال کر کہا بیٹا بہت دن ہو گئے کہ یہاں آئے ہوئے, یہ لو, یہ تم اپنے کام میں لے لو. بیٹے اور بہو کے سر جھک گئے کہ ہم تو ابا کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے, اور ابا ہم سے لینے کے لیے نہیں بلکہ ابا کو ہمیں دینے کے لیے آئے. مولانا ایوب صاحب نے آپ کو کچھ لینے کے لیے نہیں بلایا ہے, بلکہ انشاءاللہ چاہے رومال ہی صحیح اور مٹھائی کا ڈبہ ہی صحیح, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہاں سے کچھ دے کر بھیجیں گے. یہ بڑوں کی شان ہوگی, اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم بڑوں کے بارے میں بدگمان ہوں. لیکن ہمارا اس ادارے سے تعلق ہے, ہم نے اس ادارے کے اندر روٹی کھائی ہے, پانی پیا ہے, یہاں کے بستروں پر سوئے ہیں, اور یہاں کے اساتذہ سے ہم نے وہ علم حاصل کیا ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے. ہمارے اوپر حق بنتا ہے ہم مدرسے سے اور یہاں کی ضروریات سے باخبر رہیں. اگر ہم کسی مقام پر جا کر کسی اللہ نے ہمیں کسی قابل بنا دیا, اور ہم اگر اس مقام پر ہیں کہ اگر کسی سے زبان سے کچھ کہہ دیں, کسی کو اشارہ کر دیں, یا اگر مدرسے کی کوئی ضرورت ہمیں محسوس ہو جائے, تو ہم ہرگز اس کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ اس کو اپنے گھر اور ذاتی کام سے زیادہ مقدم سمجھ کر ہم اس کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری اس روٹی کے لقمے کا حق ہوگا جو ہم نے یہاں مدرسے کی چار دیواری میں پایا, اور اتنا کرنے کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور لگانے والے تو ایسے لگاتے ہیں. ہندوستان ہی کے ادارے کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے گئے, تو مدرسے کو دیکھنا چاہا. انہوں نے مدرسے کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد یہ یہاں پرانی کی کلاسیں ہیں, یہ دارالقامہ ہیں, یہ دارالطعام ہیں, یہ مطبخ ہے, یہ فلاں ہے, سب چیزیں دیکھنے کے بعد وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ کانچ کے نیچے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا ہم نے کوئی مدرسہ دیکھا ہے, یہ بلڈنگ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ بلڈنگ ہمارے منصوبے میں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی آسانیاں پیدا کرے گا ہم انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈال کر اس کو بنائیں گے. تو وہ کہنے لگے آپ یہ نقشہ مجھے بتا سکتے ہیں نکال کر؟ انہوں نے کہا
کوئی بات نہیں، ابھی نکال کے دے دیتے. کانچ اٹھایا اور نکال کر بتایا. انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ کہا آپ یہ نقشہ مجھے دے دیں، میں خود اپنے ذاتی خرچ سے یہ بلڈنگ بنا کر آپ کو دوں. ایسے ایسے صاحب خیر ہے. اگر ہمیں اللہ نے کسی ایسے مقام پر پہنچایا ہے کہ ہم خود یا ہمارے توسل سے ادارے کا تعاون ہو سکتا ہے تو ہم ہرگز پیچھے نہ رہیں. آپ جانتے ہیں یہ راجستھان کا وہ مثالی ادارہ ہے جو صرف یہاں کی چار دیواری میں تعلیمی خدمت انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ دیکھو یہ ہاسپٹل کی بنیاد، پھر نرسنگ جو کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مکاتب ہیں، مساجد کی تعمیر ہے، کہیں ضروریات ایسی ہیں جہاں بورنگ کی ضرورت ہے بورنگ لگوانا. آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہے کیونکہ آپ یہاں رہے ہیں کہ یہ ادارہ کتنی بنیادی طور پر رفاع عام کی خدمات ہیں، اسی طرح دینی خدمات ہیں. مدرسے سے خارج دیگر دیہات کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے. اس لیے ہم نے اگر تھوڑا سا بھی تعاون کر دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سے جتنی بھی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا پورا حصہ. اس لیے اپنے بڑوں سے ہمارا گہرا تعلق ہمیں رکھنا ہے، اپنے بڑوں سے اپنا گہرا تعلق ہمیں رکھنا ہے، اس لیے کہ بڑوں کی سرپرستی ہمیں ہر وقت نفع دے گی، ہر وقت. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں تفسیر کبیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں میں بات ہوتی رہتی ہے آپس میں، بیٹے تو کچھ ہوتے ہیں دوست. یہ بات چل گئی کہ تم کتنا جانتے ہو گے، تم کتنا جانتے ہو گے، تم کتنا جانتے ہو گے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے تم سے زیادہ علم ہے. ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا علم رکھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے ثابت کر سکتا ہوں. تو سب ساتھیوں نے مل کر کہا اپنی بات میں سچے ہو تو کر کے بتاؤ. تو اس کے جواب میں تفسیر کبیر لکھی اور پورے 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے ثابت. اللہ نے یہ علمی مقام عطا فرمایا. لیکن یہ سوچا کہ چاہے مجھے اللہ نے کتنا ہی علم دیا ہو، بڑوں کی سرپرستی کے بغیر میرے لیے نجات نہیں. علامہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان کی سرپرستی کے اندر اپنی منزلیں تصوف کی طے کرنی شروع کی. یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا، آپ حضرات اچھی طرح واقع ہیں، آپ نے خوب پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اس واقعے کو، کہ شیطان نے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی ہر درجے کوشش کی. بڑے منطقی اور فلاسفر تھے. شیطان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دلیل پیش کی اور شیطان نے اسے کاٹ دیا. دوسری دلیل پیش کی اور شیطان نے اسے کاٹ دیا. تیسری پیش کی اور شیطان نے اسے کاٹ دیا. 99 دلیلیں پیش کر دی اور 99 کی 99 دلیلیں شیطان نے کاٹ دی. قریب تھا کہ کہیں ایمان ڈگمگا نہ جائے اتنے بڑے عالم ہیں. ادھر نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، مٹی کا لوٹا ہاتھ میں تھا. کشف کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اس خالی اور مرید کی ساری کیفیت کو واضح کیا اور وضو کرتے کرتے لوٹا پھینک کر مارا اور زور سے یہ کہا ارے یہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا ہے. اور زبان سے یہ لفظ نکلا اور اللہ نے ایمان پر خاتمہ کیا، ورنہ 99 دلیلیں شیطان کاٹ چکا تھا. یہ نسبت بڑوں کی، یہ سرپرستی بڑوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے اخیر وقت میں اتنے بڑے عالم کے کام ہے. اس لیے جو ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے ہماری وہ بنیادی تعلیم جس کے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ نحوے کے بغیر کہ زبر آئے گا کہ زیر آئے گا پیش آئے گا، صرف کے بغیر کہ کون سا سیلا ہے کون سا نہیں ہے، وہ بنیادی تعلیم ہمیں دی جس کے ذریعے سے آج کسی کے نام کے ساتھ حافظ صاحب لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ مفتی صاحب لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ مولوی صاحب لگتا ہے. یہ سب جو تمغے ہمیں ملے ہیں اور یہ امتیازات جو ہمیں ملے ہیں وہ سب ان بزرگوں کی خدمت اور بڑوں کے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آپ حضرات اپنے آپ کو اور اپنے مقام کو کم تر ہرگز نہ سمجھیں،
بس ایک بات کہہ کے اور میں اپنی بات ختم کروں گا. میں بہت چھوٹا تھا, میرے والد مجھے کچھ رشتے داری بنگلور وغیرہ کرناٹک میں بھی ہوتی ہے, میرے والد کے ساتھ میں بنگلور گیا. اس وقت میں حفظ کی تعلیم مکمل ہوئی تھی. آگے پڑھانے کے لیے وہاں ایک بڑا ادارہ ہے سبیل الرشاد کے نام سے, آپ جانتے ہیں. وہاں ایک مفتی اشرف صاحب ہوا کرتے تھے جو امیر شریعت تھے اس زمانے کے. ان کے پاس لے کر گئے, اس ادارے کے بڑے تھے, ذمہ دار تھے. تو میرے والد نے مجھ سے چاہا کہ یہاں کا نظام بہت اچھا ہے, داخل کرا دیں. خیر بہرحال مختصر یہ ہے کہ ملبی گفتگو کے بعد میں بہت پرتپاک انداز میں مفتی صاحب نے ملاقات کی, بہت محبت کے ساتھ پیش آئے, لیکن بہت فاصلے اور دوری کی وجہ سے نہ ان کی ہمت ہوئی نہ میری ہمت ہوئی وہاں داخل ہونے کی, اس لیے وہاں سے واپسی ہو گئی. لیکن اس وقت میں جو مفتی اشرف صاحب نے ایک بات سنائی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے قاسمی تھے کہ دارالعلوم سے جب ہماری فراغت ہوئی تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت قاری طیب صاحب نے تمام دورے کے طلباء کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک بات ارشاد فرمائی اور یوں فرمایا, عالم کی مثال چراغ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ عالم کی مثال چراغ کی طرح ہے. اور چراغ سے دو کام ہوتے ہیں. اگر چراغ کو صحیح استعمال کیا جائے تو پورا گھر اس سے روشن ہو جاتا ہے, پورا پوری فضا اس سے روشن ہو جاتی ہے. اور اگر چراغ کو بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور چراغ کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو چراغ سے گھر میں آگ بھی لگ جاتی ہے. فرمایا تم علم سیکھ کر یہاں جا رہے ہو, عالم بن کر جا رہے ہو اور عالمیت کی سند لے کر جا رہے ہو. اگر تم نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا تو اللہ تمہیں دنیا میں روشنی کا ذریعہ بنائے گا, اور اپنے علم کا غلط استعمال کیا تو بہت سے علماء دنیا میں آگ لگانے کا اور فتنے کا بھی سبب رکھتے ہیں. اکبر کی گمراہی کا سبب کوئی جاہل نہیں بنا تھا بلکہ ایسے لوگ بنے تھے جنہوں نے ایسی تفسیر لکھی ہے جو غیر منقول الفاظ کے ساتھ لکھی. ابو الفضل فیضی ایسی قرآن پاک کی عربی تفسیر جس میں ایک لفظ ایک حرف نقطے والا ہے. اتنا بڑا علم رکھنے والے, اتنا بڑا علم رکھنے والے اکبر کی گمراہی کا سبب ہی ہو گئے. اس لیے اپنے علم کا صحیح استعمال. اور آخری چیز, بس وقت بہت زیادہ ہو گیا, آپ اللہ کو دوسرا کام بھی کرنے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ علم اللہ کے نبی کی میراث ہے, انبیاء کی میراث ہے. علماء کو نبیوں کا وارث کہا گیا ہے, ہم نبیوں کے وارث ہیں. اور یہ جو علم مدرسے کی چار دیواری میں چاہے یہاں ہو یا کہیں اور جا کر ہم نے فراغت حاصل کی ہو, پوری امت اس میں برابر کی شریک ہے, پوری امت برابر کی شریک ہے. جیسے ایک باپ کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمہ. آپ پوری امت کے تمام افراد کے لیے باپ کی طرح ہے اور پوری امت آپ کی اولاد کی طرح ہے. ہم بڑے بیٹے کی طرح ہیں جتنے علماء ہیں, عوام ساری کی ساری امت پوری چھوٹے بیٹے کی طرح ہے. آپ حضرات اچھی طرح واقع ہیں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کا ایک بیٹا بڑا ہو, بالغ ہو, ہوشیار ہو, سمجھدار ہو, دوسرا بیٹا نابالغ ہے, ابھی کم سن ہے, چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, لیکن باپ کی میراث کے حصے داری میں دونوں بغیر کسی فرق کے برابر کے شریک ہوتے ہیں. ایسا نہیں وہ بڑا ہے تو اس کو زیادہ ملے گا, چھوٹا ہے تو اس کو کم ملے گا. باپ بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے حصے کی حفاظت کرے, اور جب بچہ اس قابل ہو جائے, ہوشیار ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, بالغ ہو جائے, اس کی امانت اس کا سمجھا ہے. پوری امت اس وقت میں بغیر کلمے کے, بغیر نماز کے, بغیر پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو جانے ہوئے, بغیر اللہ کے تعارف کے دنیا سے جا رہے ہیں. دنیا سے ہمارے پاس علم ہے قرآن کا, ہمارے پاس علم ہے حدیث کا, ہمارے پاس علوم نبوت ہے ہمارے سینے میں. اگر ہم نے اس کو اپنی جاگیر اور جائیداد سمجھ کر اپنے پاس رکھا اور امت تک اس کو نہیں پہنچایا تو قیامت میں ان کا تو ہاتھ ہوگا اور ہمارا گرفتار. میرے دوستو, میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ عالمی مرکز نظام الدین میں جاتے ہیں,
وہاں ملکوں کی کیا کارگزاریاں سامنے آتی ہیں. ایک بات کہتا ہوں صرف آپ سے, ایک جماعت ایک ملک میں گئی کام کرنے کی, پورے ملک میں مسلمانوں کو تلاش کیا, کہیں مسلمان نہیں, کہیں نہیں. ایک جگہ ایسا وقت کم ہو گیا نماز کا کہ نماز قضا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھیں. بہت حیرانی کے ساتھ پانی کو تلاش کر رہے تھے کہ پانی وضو کا مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھیں. ایک گرجا تھا عیسائیوں کا, اس میں سے ایک آدمی نکلا. ان کے حیرانی دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, ہمیں نماز پڑھنی ہے اور پانی کہیں نظر نہیں آتا. اس نے کہا اور خراب. تو گرجا میں لے گیا, نل بتایا, انہوں نے یہاں وضو کیا, جگہ بتائی, انہوں نے یہاں نماز پڑھی, وہ ٹھہرا رہا. یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, سلیم الطبیعت ہے, نرم ہے, چلو اسی سے معلوم کریں کہ کسی مسلمان کو آپ جانتے ہو تو اس کا کوئی نام, پتہ, ٹیلی فون نمبر مل جائے تاکہ ہم اس سے ملاقات کر لیں. ہمیں تو کوئی ملا نہیں اب تک. نماز پڑھنے کے بعد میں اس سے بات کی تو وہ رونے لگا اور زاروں قطار روئے. جب وہ تھوڑی ہچکیاں اس کی بند ہوئی تو اس سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ہم کسی مسلمان کا نام پتہ ہی نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے, کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی, اور ہو گئی ہو تو معاف کر دو. تو کہنے لگا بات یہ نہیں ہے, میں اس بات پر رو رہا ہوں آپ مجھ سے مسلمان کا پتہ پوچھتے ہو. جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے ایک زمانے میں یہ مسجد تھی اور میں اس کا امام تھا, آج یہ گرجا ہے اور میں اس کا پادری ہوں. ہم سے کہا گیا کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو چکے ہیں اور اسلام مٹ چکا ہے. اگر زندگی کی سہولیات لینا چاہتے ہو تو اپنا مذہب دھرم بدل دو, عیسائی ہوگا. ہم مجبور تھے, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نے اپنے مسجدوں کو گرجا بنا دیا اور جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی. آج تمہارے آنے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دنیا میں مسلمان ہیں. آج دنیا میں بعض علاقوں کی یہ حالت ہے. دنیا منتظر ہے اس بات کی کوئی ہمیں کلمہ سکھا دے آ کر, کوئی ہمیں قرآن دے دے آ کر, کوئی ہمیں احکامات الہیہ بتا دیا. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ نیت کرو, عالم عالم کا ذمہ دار ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ چند حضرات کھڑے ہوئے جنہوں نے ساتھ لگایا ہے, آپ سب نیت کرو. میری درخواست ہے, میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی چلے جاؤ. آپ ایک خاص مقصد کے لیے اپنے دینی امور کو, دینی کاموں کو موقوف کر کے یہاں آئے ہو حضرت مولانا کی دعوت پر, لیکن نیت کر کے اللہ کے یہاں بالکل عزم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جس دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس کا بدل سوچ کر انتظام کر کے انشاءاللہ ضرور سال لگائیں گے. اور ساری زندگی انشاءاللہ دعوت کے کام کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہرگز دعوت کے کام کو تعلیم کے اور تعلیم کو دعوت کے کام کے معارض نہ سمجھیں, بالکل نہ سمجھیں. یہ تو ایک کیوں کہ مقاصد نبوت میں سے دعوت بھی ہے اور مقاصد نبوت میں سے تعلیم بھی ہے. جیسے نماز کے ارکان میں سے رکوع بھی ہے اور نماز کے ارکان میں سے سجدہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی سجدے کو رکوع کے خلاف اور خارج اور رکوع کو سجدے سے خارج سمجھے کہ رکوع کروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا اور سجدہ کروں گا تو رکوع نہیں کروں گا, کون سی سمجھداری کی بات ہے. نماز میں رکوع بھی ہوگا اور نماز میں سجدہ بھی ہوگا اور نماز میں قیام بھی ہوگا اور نماز میں فائدہ بھی ہوگا. جس طرح یہ ارکان صلاۃ ہیں اور ایک دوسرے کے معاون ہیں اور ان کے مجموعے کا نام ہی نماز ہے, اسی طرح مقاصد نبوت تعلیم بھی ہے اور دعوت بھی ہے. دونوں کو ایسا درجہ دے کر کہ آنے والے اگر سیکھیں تو آنے والوں کو بھی سکھانا ہے اور جو نہیں آ رہے ہیں تو خود جا کر سکھانا ہے. انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام, کیا درجہ, کیا ان کا مقام ہوا کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے سلسلے میں پورا قرآن آپ جانتے ہو, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. نبی اپنے قوم کے پاس چل کر گئے تو ہمیں بھی چل کر جاتے ہیں. جو آ رہے ہیں ان کو وہاں سکھانا ہے اور جو نہیں آ رہے ہیں دعوت کے راستے سے ان کے پاس جا کر انہیں سکھانا ہے. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت کے کام کو تعلیم کے برابر کا درجہ دے کر بلکہ دعوت کو مقدم کر کے, اس لیے کہ جو بچے آتے ہیں لازمی طور پر میں کوئی ہلکے پن کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن شریعت کا اصول آپ بھی جانتے ہو کہ وہ اگر نابالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے, لیکن ان کے ماں باپ, ان کے بڑے یا جس علاقے سے وہ آتے ہیں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان, وہ تو حقیقت میں مکلف ہیں, وہ مقدم ہیں دین سیکھنے کے اور دین پر چلنے کے. ان بچوں کے مقابلے ان بچوں کو بھی اپنا وقت دے کر امت کی امانت سمجھ کر ان کو کسی قابل بنانا ہے.
اگر یہ اساتذہ ہم پر توجہ نہ دیتے تو آج ہم اس قابل نہیں بنتے. وہ امت کی امانت ہے، ان کا بھی پورا تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، لیکن ان کا نظر کر کے، ان کا بدل سوچ کر ہمیں اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم سب تبلیغ کے لیے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اگر اپنا بیک گراؤنڈ دیکھے گا کہ میں عالم کیوں بنا، میں قاری کیوں بنا، میں حافظ کیوں بنا، تو کہیں نہ کہیں جا کر تبلیغ مل جائے گی. تو جس چیز کے نتیجے میں اللہ نے اس مقام تک پہنچایا ہے اس کو کبھی پیڑ نہیں دکھانی ہے، بلکہ اول درجے پر رکھ کر انشاءاللہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ.